الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید رسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی واصحابہ الاسقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف نماز والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج صفر المظفر کی 2 تاریخ ہے، سن 1443 ہجری ہے، اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج 10 ستمبر سن 2021 عیسوی ہے۔ آج تیسرا خطبہ جمعہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی، نیک نبی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ بھی چل جائے میری گھر والی غلط ہے، پھر بھی بات کو ٹال مٹول کیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے بدنامی نہ ہو۔ عزیز مصر کا القاب انہیں ملا ہوا تھا، زلیخا کے شوہر کو، اور یہ کافی بڑے عہدے پر فائز بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا، قرآن حکیم نے اس بات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، یوسف عارض عن ھذا، ایسی باتوں کی پرواہ نہ کر۔ اب بچے نے فیصلہ بھی دیا کہ قمیض دیکھو آگے سے چری ہوئی ہے، تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور عورت سچی ہے۔ اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے
تو پھر یاد رکھنا یوسف علیہ السلام نیک ہیں، سچے ہیں، عورت غلط ہے۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب دیکھا گیا کہ واقعی ہی کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فلما رأینہ قمیصہ قد من دبر، دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ فیصلہ ہونے کے بعد بھی بات وہی آ گئی نا، یوسف عارض عن ھذا، ایسی باتوں کی پرواہ نہ کر، اور گھر والی کو بھی تبلیغ کر دی، واستغفری لذنبک، استغفار کر، اللہ سے ڈر، انک کنت من الخاطئین، تم عورتوں کے مکر بڑے ہیں، خطا وار بھی ہے، تو گناہ گار بھی ہے۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب مصر کی عورتوں میں چرچا ہوا کہ ایک غلام کے پیچھے اس نے اپنے آپ کو بدنام بھی کرا رہی ہے، برائی بھی کرانا چاہتی ہے۔ اس پر انہیں دعوت نامہ بھیجا۔ جب شہر کی عورتوں کو پتہ چلا کہ زلیخا جو ہے ایک عورت کے پیچھے فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، تو اس معاملات میں دعوت کی ہے مصر کی عورتوں کی۔ زلیخا نے دعوت کی۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں تھا کہ یہ عورتوں کے طعنے مینوں کی وجہ سے گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ان عورتوں نے جو کچھ کہا قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اس کو بیان کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی باہر آ جاؤ، ایک کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے، باہر نکالا، عورتوں کے سامنے آئے، قرآن حکیم کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اللہ پاک نے اتنا جمال دیا ہوا تھا، اتنا حسن دیا ہوا تھا، یہاں تک کہ عورتوں کے ہاتھ میں چاقو دیے ہوئے تھے، چھریاں دی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ پھل فروٹ دیے ہوئے تھے، بعض علماء کہتے ہیں ہاتھ میں سیب دیے ہوئے تھے۔ جب کاٹنے لگی یوسف علیہ السلام کے حسن میں، انہیں پتہ بھی نہ چلا ہم اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ ہم سے یہ کیا حرکت ہو گئی کہ ہاتھ یہاں تک کہ ہمارا سیب پر نہیں چل رہا، ہمارے ہاتھ میں جو چھری ہے وہ سیب کی بجائے یہاں تک کہ ہاتھ کی انگلیوں پر چلنے لگی۔ اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے ساختہ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے قرآن حکیم نے اس کو بھی درج کر دیا، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی خدا کی قسم یہ کوئی آدمی معلوم بھی نہیں ہوتا، یہ کوئی معزز ہمیں فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ آدمی تو معلوم ہی نہیں ہوتا، کوئی معزز فرشتہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا کہنے لگی یوسف بات سن، میں ویسی تیسی نہیں، بادشاہ کی بیوی ہوں، دیکھ تیرے ساتھ کیا کیا تو نے، دل میں سہارا لگایا تھا، ان عورتوں کے تانے اور مینوں کی وجہ سے پریشان ہو جائے گی، بلکہ میرا کیا حال ہے ان عورتوں کا بھی وہی حال ہے۔
کئی مرتبہ ایسا ہوا کتابوں میں آتا ہے لال رنگ کا رومال، ہاتھ کا رومال عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا، پوچھا یوسف علیہ السلام نے یہ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا یہ محبت کا دعوت نامہ ہے، محبت کا دعوت نامہ ہے، یہ لال رومال نشانی ہے۔ یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کا کام نہ چلا، یہاں تک کہ آگے بھی قرآن حکیم ہے، میری بات نہیں، بادشاہ نے جیل میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام پر پرچہ ہو گیا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ پرچہ کس چیز کا ہوا، کہ اس کی بیوی کو چھیڑا، وہ تو فیصلہ ہو چکا تھا، 3 دن کے بچے نے یا کئی ماہ کا بچہ تھا، اس نے فیصلہ دے دیا، اب پرچہ کس چیز کا؟ بعض کہتے ہیں رائے ہے ان کی کہ انگلیاں جو کٹی عورتوں کی اس کی وجہ سے پرچہ دیا گیا۔ پرچے کا بھی تو کوئی سبب بننا چاہیے نا، اب پرچہ وہ نہیں کہ عورت کی وجہ سے جیل میں جا رہے ہیں، پرچے کا بھی ایک انداز تبدیل کر دیا۔ بہرحال اللہ کا نبی جیل میں ہے، یہاں تک کہ ہر روز آتی ہے، پھر وہی حال بنا۔ یوسف علیہ السلام کو کہتی ہیں میری بات پر آمادہ ہو جا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یاد رکھ ساری زندگی جیل کو محبوب بنا لوں گا، پر تیرے ساتھ حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے یہاں تک کہ رخصت ہو جاؤں گا، پر یاد رکھ میں برائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا نبی یہاں تک کہ ایسے معاملات میں جیل کاٹنا پسند کیا کرتا ہے، برائی کی طرف نہ جاتا ہے، نہ کسی کو جانے دیتا ہے۔ اور آگے بھی اللہ عز و جل کے نبی نے کہہ دیا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ قرآن حکیم نے وہ باتیں بیان کی جس پر آج تمہاری توجہ نہیں، میری بھی نہیں، اور اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر دفع کر دیے۔ انہ هو السمیع العلیم، فرمایا او لوگوں میں سننے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ کیا ہو رہا ہے میرے نبی کے ساتھ؟ ادھر اللہ کے نبی نے جیل کو پسند کیا، برائی کو نہیں، ہم باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کا کوئی بھی مسلمان ہو کیا حال بنے گا؟ برائی کو پسند کرے گا پر جیل میں جانا پسند نہیں کرتا۔ کئی لوگوں کو دیکھا عدالت میں کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی قسم کھاتے ہیں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ کے قرآن کی قسم کھانے کے بعد بھی لوگوں کا کیا حال بنتا ہے کون نہیں جانتا۔ یہاں فیصل بھی سچا،
عدالت اللہ پاک نے ایسی لگوائی، ننھے منھے بچے نے فیصلہ کر دیا، پھر بھی اللہ کا نبی خدا کی قسم تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا، آپ کی سزا 7 سال کے بارے میں بھی ہے، 12 سال کے بارے میں بھی ہے، 13 سال کے بارے میں بھی۔ حضرت علی مرتضی حضرت کا دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو قید کیا گیا۔ جرم کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، جرم بھی ثابت عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا ہوا، پھر بھی اللہ کا نبی جیل کاٹ رہا ہے۔ ابھی بھی باز نہیں آتی جو لوگ ایسی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ ذرا ادھر ادھر دیکھو معاشرے میں، جن لوگوں کے پاس 2-4 پیسے ہیں ان کی آکڑ یہاں تک کہ مکنے پر نہیں آتی، غریبوں کو ستاتے ہیں، غریبوں کو مروا بھی دیا کرتے ہیں، غریبوں کو جیل میں بھی ڈلوا دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی کتنی عجیب بات کر رہی ہے زلیخا، کہنے لگی ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں تجھے زندان میں رہنا ہی پڑے گا، میں بھی تجھے باہر نہیں آنے دوں گی، باہر کی ہوا میں تجھے نہیں لگنے دوں گی۔ آج بھی بڑے بڑے لوگ دھمکی دیا کرتے ہیں، اس لیے بادشاہ کی بیوی ہے دھمکی دے کر گئی، اس کی دھمکی کے بارے میں یہاں تک کہ قرآن حکیم نے بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بھی تو واضح کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، جیل کو محبوب بنا لوں گا پر یاد رکھ برائی کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ ادھر دھمکی دے کر جاتی ہے، یاد رکھ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا، اچھا یوسف یاد رکھنا حتی حین، جب تک میں زندہ ہوں تجھے جیل کی سے باہر آنے ہی نہیں دوں گی۔ کئی مرتبہ جیل میں خود بھی آئی، اور عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں ہماری یہاں تک کہ عزیز مصر کی گھر والی کی بات پر آمادہ ہو جا، تجھے یہاں تک کہ چھڑا لیا جائے گا۔ اللہ کا نبی کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے جیل پسند ہے پر ایسے کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیل میں اور 2 ساتھی بھی داخل ہوئے، قرآن حکیم ان کا بھی ذکر کرتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، 2 قیدی اور بھی آ گئے، بادشاہ کے یہاں پکڑ کے آئے، ایک بروچی تھا کھانا پکانے والا، دوسرا بادشاہ کو شراب کے نالنے والا تھا، دونوں قید میں آ گئے، اور ان پر جو پرچہ ہوا وہ اس چیز کا ہوا کہ بادشاہ کو انہوں نے زہر دی ہے، کھانے میں بھی اور شراب میں بھی۔ جو شراب پلانے پر مامور تھا اس پر بھی الزام آیا، اس پر بھی پرچہ دیا گیا، اور یہاں تک کہ کھانا کھلانے والے پر بھی پرچہ دیا گیا۔ کسی نے اکسایا ان دونوں کو کہ بادشاہ کو زہر دے دو، مار دو، کسی کے کہنے پر آ گیا۔ اور یاد رکھنا جو رہا ہو کر گیا وہ بھی حقیقت پر مبنی تھا، شراب پلانے والے نے شراب میں زہر نہیں ڈالی تھی، شراب والا شراب پلا رہا ہے، کھانے والا کہتا ہے کہ نہیں اس کی شراب نہ پیئے، اس نے زہر ملائی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا کہ خود شراب پی، اس نے خود پی لی کیونکہ زہر نہیں ملائی تھی، شراب میں زہر نہیں ملایا تھا، شراب پی لی اس نے۔ اب
اس نے کہا اس نے کھانے میں بھی زہر ملایا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا بے تو کھانا کھا پہلے پھر میں کھاؤں گا، ابھی پتہ چل جائے گا زہر ہے یا نہیں۔ یہاں تک کہ اس نے کھانا قبول نہیں کیا، نہیں کھایا کھانا۔ کیسے کھاتا کہ اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ دونوں داخل ہوئے زندان میں۔ قرآن حکیم اسی کا ذکر کر رہا ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کے الفاظ ہیں قرآن کے۔ یہاں تک کہ ایک نے خواب دیکھا، قَالَ أَحَدُكُمَا إِنِّي أَرَانِي عَصِرُ خَمْرًا، میں نے خواب میں کیا دیکھا، شراب پلاتا ہوں بادشاہ کو۔ پہلے نے خواب نے یہی دیکھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں دوبارہ بادشاہ کو، ہوں جیل میں، پرچہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی شراب پلا رہا ہوں بادشاہ کو۔ اب دوسرے نے جو خواب دیکھا قرآن حکیم میں اس کا بھی ذکر آیا۔ دوسرا کہنے لگا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سر پر روٹیوں کا یہاں تک کہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ نَبِّنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، اس خواب کی آپ ہمیں تعبیر بتائیں۔ آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں کہ اس خواب کی تعبیر بتائیں ہمیں، آپ جیسا نیک ہم نے نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام ابھی خواب کی تعبیر نہیں بتانا چاہتے، جیل میں ہی اللہ کی توحید سے باز نہ آئے، ذکر الہی سے باز نہ آئے۔ اس کا سارا ذکر قرآن حکیم میں آیا کہ ان کو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، تمہارا جو کھانا آتا ہے نا کھانے کے لیے وہ ابھی نہیں آئے گا، اس سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا، لیکن میری بات سنو۔ میری بات نہیں، قرآن حکیم کہتا ہے قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا، اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ یوسف علیہ السلام نے آگاہ بھی کیا، تعبیر بتا دوں گا، یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں وہی لوگ کافر ہیں۔ بات کر رہا ہوں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں تک کہ پرپوتے نے ذکر الہی شروع کر دیا، یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہتے ہو۔ کیا بتاؤں، بڑی کام کی باتیں ہیں۔ بعض اوقات تقریر میں اپنا کردار، اپنے آباء و اجداد کا بھی کردار
بیان کرنا پڑتا ہے، یہاں قرآن حکیم میں ایک انداز یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام خود نبی، اور ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام نبی، اور ان کے والد گرامی اسحاق علیہ السلام نبی، اور ان کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، کون؟ یوسف علیہ السلام۔ یہاں پر ذرا ذکر کیا، وہ بھی سن لو، کام کی بات ہے، اللہ کے نبی کے گھرانہ بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ فرمایا اپنے مذہب کے بارے میں، آج تو لوگ مذہب نہیں پوچھتے بلکہ فرقہ پوچھتے ہیں، بتا کس فرقے سے تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرقے کی بات نہیں کی، مذہب کی بات کی، ملت کی بات کی۔ میرا مذہب جو ہے وہ یہاں تک کہ وہ اوروں کے مذہب کو میں نے چھوڑ رکھا ہے، میں نے اگر اپنایا ہے تو مذہب ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر چلتا ہوں، کسی اور کے مذہب پر نہیں۔ اور فرمایا کہ شایان شان نہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں، ان نشرک باللہ من شیء، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو شریک کریں۔ اور فرمایا ذالک من فضل اللہ، اللہ کا ہم پر بہت زیادہ فضل ہے، علینا وعلی الناس، اکثریت لوگ نہیں جانتے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، جانتے بھی نہیں، شعور بھی نہیں انہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لوگ نہیں جانتے۔ آمون کی پوجا ہو رہی تھی 3000 سال سے، اور کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اللہ عز و جل نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں کیوں بھیجا؟ ساری منشا کیا تھی؟ وہاں حکومت وزیر خوراک آپ کو بنایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اتنے بڑے عہدے پر، یہاں تک کہ فائز کرنے والا خود اللہ عز و جل اپنی توحید کا کام لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام جیل میں، زندان میں بھی تبلیغ بھی کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، ساری ساری رات جا کر اللہ عز و جل کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ اور جبریل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جیل میں بھی آ کر وحی دیتے تھے، جیل میں آ کر، وہاں پر بھی اللہ کا پیغام اس نبی کو ملتا تھا۔ اب اس نبی کی بات، اس توحید کو اللہ پاک نے بیان کیا جو جیل میں رہتے ہوئے کی۔ کہنے لگے یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے رفیقوں، میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ واحد؟ کیوں مانتے ہو اوروں کو اللہ الہ معبود کیوں مانتے ہو؟ نہ مانو نا ایک صرف اللہ کو۔
یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے، ہر نبی کو اسی کی ان الفاظوں پر مار کھانی پڑی۔ جن لوگوں کی گھٹی میں یہاں تک کہ پڑا ہوا ہو کہ آمون کی پوجا کرنی ہے، ان کی گھٹیوں میں سے کیسے ان کی عادت کیسے تبدیل کی جائے؟ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہاں تک کہ ہر نبی کے کلمے کا پہلے الفاظ یہی رہے، 12 الفاظ، یہاں تک کہ 12 لفظ یہی رہے ہر نبی کے، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کے کلمے کا پہلا حصہ تو یہی رہا نا۔ دوسرا حصہ ہر نبی کا مختلف ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اسی طرح لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ہر نبی کا انداز مختلف رہا کلمے کا، لیکن پہلا حصہ تو وہی تھا نا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ آج بھی ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہماری عادت غلط بن گئی۔ مثال دوں، بلکہ مثال کیا حقیقت بات ہے، اگر کرکٹ ٹیم جیت کر آ جائے، جی کیسے جیت کر آئے ہو؟ جی علی احمد حجویری کی دربار پر، داتا گنج بخش کی دربار پر گئے تھے، دعا مانگی تھی، اس لیے جیت کر آئے ہیں۔ اور جب ٹیم ہار کے آئے تو ایک ہی الفاظ ہوتا ہے، اللہ دی مرضی، یعنی کہ ہار اللہ کی اور جیت بابوں کی۔ کتنا بڑا ہم نے شرک کیا، کتنی بڑی ہم نے یہاں تک کہ بتا دیا کہ ہم اللہ سے بھی زیادہ بڑا کسی اور کو مانتے ہیں۔ کیا بتاؤں، لوگوں کے عقیدے بڑے عجیب بن جاتے ہیں۔ علی احمد حجویری دادا گنج بخش کی دربار پر ایک آدمی کھڑا تھا، کہنے لگا دے داتا 10 روپے۔ علی احمد حجویری کو کہہ رہا تھا، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر مانگ رہا تھا۔ ایک آدمی گزرا، 10 روپے دے دیے، لیکن کہنے لگا یوں نہ کہو، یوں کہا کرو دے اللہ 10 روپے۔ لیکن جس کے اندر شیطان اس قدر حملہ کر چکا ہو، وہ اس کے منہ سے الفاظ وہی نکل لیں گے۔ کہنے لگا واہ داتا، دلواتا بھی انہی سے ہے جو تجھے مانتے بھی نہیں۔ عقیدہ بڑا عجیب۔ اسی طرح سید شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، ذرا سن لو، اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی بقول لوگوں کے یاری والا پیر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بیت اللہ میں گیا ہوا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ لیا اور کہنے لگا اے قادر، تیرا بندہ بڑا گنہگار عبد القادر موجود ہے، سفید داڑھی کی لاج رکھے، مجھے معاف کر دے۔ دیکھا ہے غوث پاک کا اپنا عقیدہ؟ ذرا جا کر اردو کی ڈکشنری میں دیکھ لینا کہ غوث کا مطلب ہے فریاد سننے والا۔ غوث صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، ساری دنیا کی فریاد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے حل کرنے والا۔ ہماری فریاد سننے والا، ہماری التجا کو قبول کرنے والا، ہماری التجا کو ماننے والا، ہماری مشکلات میں ہمارا حل کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ذرا اور طریقے سے سمجھاؤں، توحید کی بات ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ بہت مشکل ہے ایسی باتوں کو چھوڑنا۔ اگر جو بھی خطیب اگر چھوڑتا ہے گناہگار ہوگا۔ اب دیکھو، نماز پڑھنے آتے ہو، اب بھی آئے ہو جمعہ پڑھنے کے لیے، اور کتنی اونچی آواز سے قاری غلام سرور صاحب آپ کی مسجد کے امام کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتنے قیمتی الفاظ جو ہر رکعت میں دہرائے جاتے ہیں، بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔
اب ان کو سمجھنا، ہر عاقل بالغ، چھوٹا بڑا، امیر غریب، امی جان دادی جان، بیگم صاحبہ، بیٹی، ہمشیرہ، ادھر ابا جان کیوں نہ ہو، چچا جان کیوں نہ ہو، یار دوست کیوں نہ ہو، عزیز و اقارب کیوں نہ ہو، ساروں نے ہاتھ باندھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، الہی یہ بندگی تیرے لیے، یہ ریاضت تیرے لیے، یہ مانگنا تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی اور سے مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہاں تک کہ کھلوا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، الہی میری مدد کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ سمجھو بات کو، اللہ نے یہی الفاظ فجر کی نماز میں کھلوا دیے، یہی الفاظ ظہر اور عصر مغرب عشاء کی نماز میں بھی آ گئے، یہی الفاظ یہاں تک اشراق چاشت اوابین کی نماز میں آ گئے، یہی الفاظ تہجد کی نماز میں آ گئے، بار بار کھلوا دیا ایاک نعبد، اور میرے بندے کہہ دے یہ بندگی میری اللہ کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں، میں کسی اور کو نہیں کچھ مانتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں تک کہ میری مدد کرنے والا میرا اللہ۔ امام الانبیاء کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھ کر آئے، امام الانبیاء کے سامنے آ کر بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، جھک رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے تو کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، وہ اپنے بادشاہ، یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو لوگ عوام جھک جھک کر کے سلام کر رہی ہے، عوام جھک جھک کر مل رہی ہے، آپ کے وہ پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے آپ ہمارے آقا ہیں، آپ سردار الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الرسل ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو یوں جھک جھک کے سلام کریں، ہم آپ کو یوں جھک کے ملا کریں، ہمارا دل کرتا ہے، اجازت ہے ایسا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کا، عام آدمی کی قبر کا نام نہیں لیا۔ سنو میری بات، بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں کا نام نہیں لیا ہے۔ حدیث سنو، عربی سنا رہا ہوں، اب توجہ کرنا۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہودوں اور نصارہ دونوں لعنتی بنے، لعنت پڑی اللہ کی، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو یہاں تک کہ پوجا پاٹ کی جگہ بنا لیا تھا۔ کیا بتاؤں توحید کے بارے میں، ذرا اور طرف لے کر چلوں، آپ کو پھر اور بھی زیادہ سمجھ آئے گی بات۔ صحابہ کرام نے تو پوچھا نا، حضور کی زندگی میں حضور زندہ تھے، پوچھا کیا آپ کو ہم جھک جھک کر ملیں، آپ کے سامنے ہم رکوع کریں، سجدہ کریں، آپ کا احترام اس قدر کریں؟ سرکار حیات تھے، یہ سوال ہوا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا الفاظ استعمال کیے، بڑے اعلیٰ شان کے مالک ہیں۔ جو نبی یہاں تک کہ شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہو، جس نبی نے بیت اللہ میں 360 بتوں کو جو نصب کیا ہوا تھا ان کو یہاں تک کہ گرانے کے لیے آیا ہو، جس نبی نے یہاں تک کہ بت مٹائے، جس نبی نے یہاں تک کہ خدا کے علاوہ یہاں تک کہ کسی اور کی پرستش کو مٹایا ہو، وہ نبی کیسے چاہے گا کہ میری قبر کو بھی سجدہ کیا جائے؟ امام الانبیاء نے اللہ سے دعا کی، میری بات نہیں، یہاں تک کہ سرکار نے صحابہ کے سامنے کہہ دیا اللہم لا تجل قبری اصنام،
الہی میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ یاد رکھنا آج بھی امام الانبیاء کی قبر پر سنگ مرمر نہیں لگا ہوا، پکی قبر نہیں، آج بھی کچی قبر ہے۔ یہاں تک کہ وہ درے لے کر یہاں تک کہ شرطے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی قریب جا کر دیکھے، جالیوں کو چوم کر دکھائے، فرمایا خبردار شرک نہیں کرنا۔ مجھے تو یہاں تک پتہ چلا، گیا تو نہیں ہوں مدینے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمرہ کرائے، بیت اللہ کا دیدار عطا فرمائے اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار عطا فرمائے، سب کے دو آمین۔ لیکن مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ سرکار کی قبر کی طرف رخ کر کے بھی دعا نہیں مانگنے دیتے، کہ دعا بھی قبلے کی طرف رخ کر کے مانگو نا۔ یہ آپ کو بتاؤں مسئلہ کہ جب آپ میت کو مدفن کرتے ہیں، سب کا رخ قبلے کی طرف ہو کر دعا مانگنا نبی کی سنت ہے، لیکن ہم ادا نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، یہاں تک کہ وہی بات ہر نبی کا یہی کاروبار رہا، یہی وصیت رہی، یہی نصیحت رہی، اعبدوا اللہ، آؤ ایک ہی اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، یہی تعلیم ہے۔ نبی دنیا کے پیچھے نہیں پڑا کرتا، نبی تو ہمیشہ آتا بھی اس لیے اللہ کو ایک منوانا ہے، کسی اور کو سب کو جھوٹا کہنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار۔ او میرے جیل کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ اچھا جو مالک کی کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے؟ او میری بات نہیں، اللہ کے نبی نے ابھی اور بھی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، قرآن حکیم میں اس کے بارے میں بھی آ گیا، فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ قرآن حکیم آ گیا، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ کا نبی کہتا ہے تم نے جو نام بنا رکھے ہیں، یہاں تک کہ یہ تم نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، اس کی سنت اللہ پاک نے نہیں اتاری، ان کو یہاں تک کہ اتنی طاقت نہیں دی، ساری کی ساری طاقت خود اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا نبی جیل میں رہتے ہوئے باز نہیں آتا، اور کیسے باز آئے؟ میری بات نہیں، سورہ یوسف ہے 12واں پارہ ہے، اللہ کا نبی اب بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ لوگوں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہر امر اسی کا چلے گا، ہر فیصلہ اسی کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ دنیا میں نہیں چلے گا۔ ذالک الدین القیم، اللہ پاک کو یہی دین بڑا پسند ہے، عبادت کی یہی پسند ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، علم نہیں جانتے۔ آؤ سب سے بڑا علم مسلمان کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، 6666 آیاتوں والا اللہ کا قرآن موجود ہے، اس کے قریب آ جاؤ، اسی میں سب کچھ تمہیں ملے گا۔
کتنی بڑی تبلیغ اللہ کے نبی نے کر دی. مجھے کہا گیا ہے کہ ٹائم کم کرو. پہلے تو یہ مجبوری تھی کہ میری بچی کی چھٹی بھی 12:30 لے کر 1:45 یہاں آتے ہوئے 1:15 راستے میں رش وغیرہ بھی. آج کل تو ویسے چھٹیاں ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ٹھیک 2 اگلے جمعے 2:07 پر بیان ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم اور کم کروں گا تاکہ کہ آپ احباب کا یہ بھی اعتراض ختم ہو جائے. جن احباب نے سنتے پڑھنی سنتے پڑھ لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.